جنازہ کی نماز میں فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں تقریباً 1 ہفتہ 10 دن سے آپ کے یہاں ہوں، تو ایک نہیں 10 لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور سورت ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں بھی جنازہ کی نماز گھر میں پڑھتی ہیں، عورتوں کا تو غسل دے کر کے جنازہ میت کو غسل دے کر کے، اور گھر میں بیٹھ کے گھر میں عورتیں جماعت کر کے جنازہ کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ میں اس کی وضاحت مختصر طریقے پر آپ سے کروں۔ میرے محترم، بنیادی بات میں نے بار بار آپ کو کہی ہے کہ دین کے سمجھنے کے لیے 3 زمانوں کے کی گواہیاں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، صحابہ کرام کے زمانے کی، اور تابعین کے زمانے کی۔ یہ تینوں زمانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہ، جو پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلا زمانہ حضور کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ یہ سند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ ہمارے یہاں جو دلائل ہیں وہ دلائل قرآن پاک کی آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اجماع امت ہے، اور ان تینوں سے مسئلہ نکالنے کا جو کی ہے وہ ہے قیاس۔ تو اس سے قرآن سمجھنے کو قیاس کہا جاتا ہے، حدیث کے سمجھنے کو قیاس کہا جاتا ہے، اجماع کے سمجھنے کو قیاس کہا جاتا ہے۔ یہ قیاس کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے، یہ قیاس ہے کہ جیسے کھانا پکا ہوا ہے، ایک میں پلاؤ پکایا، ایک میں بریانی پکائی، اور ایک میں کچھ اور آپ لوگ بتائیے وہ چیز پکائی، ساری چیز گرم گرم ہے اور نکالنے کے لیے کوئی برتن کوئی چیز نہیں ہے، تو کیسے کھانا نکالنا؟ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ تو جل جائے گا، تو آپ کب گیر لیں گے اور نکالیں گے، اس میں سے بھی نکالیں گے، اس میں سے بھی نکالیں گے، اس میں سے بھی نکالیں گے، کھائیں گے۔ تو یہ قیاس کے معنی سوچنا، غور و فکر کرنا۔ تو جب تینوں میں غور و فکر کر کے جو مسئلہ نکالنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام ہے قیاس۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ نماز جنازہ خالص دعا ہے، نماز جنازہ خالص دعا ہے۔ کیسے خالص دعا ہے؟ آپ نے شروع کی نماز اور ثنا پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ سے آپ نے دعا کی، اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہی، یہ بھی تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہی۔ تکبیر کہنے کے بعد آپ نے کیا پڑھی؟ درود شریف پڑھی۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ تو دعا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنازے کی دعا پڑھی۔ یہ دعا ہماری ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حدیث شریف کی کئی 4 5 7 کتابیں میں نے اپنی جیب میں رکھ رکھی ہیں، ان کی ساری کتابوں میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، خالص دعا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 100 اور ابن ماجہ صفحہ 109 پر یہ حدیث یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم لوگ میت کی نماز پڑھو تو خالص ان کے لیے دعا کرو، اخلصوا له الدعاء۔ پوری نماز جنازہ نماز بولتے ہیں لیکن یہ خالص دعا ہے، نماز کی طرح ٹھہرتے ہیں، یہ ٹھہرنا یہ شکلن نماز ہے، یہ نماز کہنا بھی جائز ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن خالص اس میں دعا ہوتی ہے۔ موطا مالک اٹھائیے، جلد نمبر 1 صفحہ 210 میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کانا لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں وہ قرأت نہیں کرتے تھے، تو نماز جنازہ میں قرأت ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت نہیں سکھائی ہے۔ روی عن عبد الرحمن ابن عوف وعن عبداللہ ابن عمر انہما قالا، یہ بدائے ثنائے میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے، قالا دونوں صحابی نے فرمایا، لیس فیہا قراءۃ شیء من القرآن، کہ قرآن پاک کی کوئی چیز کی کسی حصے کی کسی آیت کی قرأت نماز جنازہ میں نہیں ہے،
قرآن کی کسی آیت کی قرأت نماز جنازہ میں نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، کہتے ہیں سعید ابن ابی بردہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں قال له رجل اقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ کیا میں جنازے کی نماز پہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھوں؟ تو فرمایا لا تقرأ کیا ترجمہ ہے؟ نہیں پڑھو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 299 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھیے مختصر طریقے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھی ہے، پھر بعد میں صحابہ کرام نے پڑھی، پھر تابعین نے پڑھی، پھر تبع تابعین نے پڑھی۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا، میرے لفظ پہ آپ غور کیجیے، رواج نہیں تھا۔ اسی رواج نہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اہل کوفہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں۔ سورہ مکہ مکرمہ کی تاریخ میں سورہ فاتحہ لوگ نہیں پڑھتے تھے نماز جنازہ میں۔ مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، یہ 4 شہروں میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام فقہاء کرام رہے ہیں، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں رہا ہے۔ تو جب کہیں رواج نہیں رہا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سب کو دیکھ کر کے غور کر کے سمجھا۔ 40 آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسائل میں غور و فکر کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان سب لوگوں نے نچوڑ کر کے نکالا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں۔ میرے محترم یہاں پہ رک جاؤ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک میں کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے دل میں آیا ہوگا۔ تو یہیں پر تقلید ہوتی ہے کہ ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت 2 طرح کی، ایک مسئلے میں 2 طرح کی روایت ہوتی ہے، تو وہاں غور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھی ہوئی ہے جو ہمارے اہل حدیث احباب وہ پیش کرتے رہتے ہیں، دیکھ کر کے دیکھیے، اور بھی ایک آدھ روایت ہے۔ تو یہاں پر رک جائیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کا قول لیا ہے اور دوسری روایتیں لی ہیں، اور انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں ہے۔ تو اب ہمارے اور آپ ان کے جھگڑا نہیں ہوگا۔ جو شافعی کے ماننے والے ہیں وہ پڑھیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ چلو جانے دو، ان کے پاس کوئی روایت ہے، اور ہم لوگ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نہ پڑھنے کی جو دلیلیں ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ 2 طرح کی روایت اگر آئی تو اب یہاں پر تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں پڑھیں گے اور انہوں نے اس مسئلے کی کو تفصیل سے سمجھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے پڑھیں گے، کوئی ٹینشن، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کب ہوتا ہے میرے محترم؟ جب شریعت کو شریعت کے لیے نہیں نفس کے لیے بنا لیا جائے شریعت، اور نفس کو ملایا جائے اس میں۔ ہمارا جی کیا کہ سامنے والے کو ہم بولیں گے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہوئی، تمہارے باپ کی نماز مغفرت ہی نہیں ہوئی، نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ جاہل انسان یہ سر پیٹتا ہوا پھر رہا ہے کہ ہائے ہائے ہمارے باپ کی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی، نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی۔ اب دوسرا کہے گا کہ نہیں ہو گئی، کیونکہ فلاں کتاب میں 10 کتاب کے حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ ہو گئی۔ اب لڑائی ہوگی۔ شریعت میرے محترم لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جبکہ سامنے والے کو چھیڑا جائے جا کر کے کہ ارے تو تو غلط کر رہا ہے، ارے تو تو غلط کر رہا ہے، ارے تو نے آمین زور سے نہیں کہی، تیری نماز نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں اٹھایا تو تیری نماز نہیں ہوئی۔ جب چھیڑتا ہے انسان میں تب جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے چھیڑو نہیں، اپنا اپنا موقف ہے، اپنی گاتے جاؤ، جھگڑا نہیں کرنا۔ میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والوں کے لیے
یہ سارے دلائل اکٹھا کیے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ ادھر حدیث شریف ہوتی ہے تو ادھر بھی حدیث شریف ہوتی ہے. ان کے یہاں دیکھیے وہ صحابی کو نہیں مانتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا صحابی کے اجماع کو نہیں مانتے, قول کو نہیں مانتے. میرے پاس سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سب کو نکال کر کے آپ کے سامنے کرتا. قطعاً صحابی کو نہیں مانتے ہیں. اور جنازے کی روایت میں حضرت ابن عباس کو پکڑے ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا ہے, حضرت ابن عباس نے کہا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو سوال ہوگا, نوجوان بچوں کو سوال ہوگا کہ کم سے کم ایک صحابی کی تو روایت ہے, کم سے کم ایک صحابی کی تو روایت ہے. تو یہاں پر شریعت کو سمجھنے کے لیے پوری شریعت کو سامنے رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مخالف کی دلیل کو بول کر دو. ہم لوگوں کا طریقہ یہ نہیں ہے, ہم لوگ سب کی دلیل کو سامنے رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجتہدین فقہائے کرام نے یہ سمجھایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتحہ پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ, وہ دعا کی نیت سے پڑھتے تھے. اور بعض روایتوں میں جو فاتحہ پڑھنے کا ہے وہ دعا کی نیت سے ہے, کیونکہ اخلصوا لہ الدعاء روایت میں ہے, اخلصوا لہ الدعاء کہ جنازہ میت کے لیے خالص دعا کرنی ہے. تو انہوں نے دعا ہی کی ہے, صرف نہیں کی ہے. تو یہ اس کا مضمون ہے یہ کہ انہوں نے دعا کی ہے اور دعا کی نیت سے پڑھی ہے. انہوں نے کتاب میں لکھا کہ نہیں دعا کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے. ارے بھائی تمہارے نزدیک جائز نہیں ہے, تم اپنے گھر میں اپنا عمل کرو اور ہم اپنے گھر میں اپنا عمل کریں, جھگڑا وغیرہ نہیں کریں, اچھی بات نہیں. دوسری بات, عورتوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے الگ سے, جو گھروں میں پڑھتی ہیں. یہ طریقہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, نہ تو حضور کے زمانے میں, نہ تو صحابی کے زمانے میں, نہ تابعین کے زمانے میں. ایک روایت اگر کوئی لے دے, آج میں غیر مقلد ہو جاؤں گا. نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے محترم, شریعت کو اعتدال کے ساتھ سمجھو, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں اور ایک دوسرے کو کچوں کے لگانے کے لیے نہیں, عملیاں کرنے کے لیے نہیں. اس سے کیا ہوگا, مسلمانوں کی طاقت گھٹ جائے گی, محبت کم جائے گی, جھگڑے ہو جائیں گے. ان کی بچیاں ان کے گھر میں, ان کی بچیاں ان کے گھر میں, اور مارم توری ہو کر کے سب بگڑ جاؤ گے. یہ ساری دنیا ہماری مخالف ہو رہی ہے. اردو کو تمل ناڈو سے مٹا دیا گیا ہے قانون میں, اور ہمارے نوجوان اب اردو سے اگلی نسل بالکل ناواقف رہے گی. اس کی فکر اجتماعی طور پہ ہمیں کرنی ہے. تو ہم جب آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو جو اجتماعی مسئلے ہیں ہمارے وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں. وہ سب ہماری حکم, اور تمہاری ہوا نکل کر کے رہ جائے گی. اور ویسے ہی بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کے اختلافات ہوتے تھے اور انہوں نے بھی اپنے کو برباد کر لیا, ضائع کر لیا. آپ مجھے معاف فرمائیں, میں نے تقریباً پون گھنٹہ آپ کا لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی